سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جو ظلمت کدا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآنی کی طرف متوجہ ہوں تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، ہزاروں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، جناب حضرت مولانا محمد شریف صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفیض فرما دیں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں تنگ رہتی ہیں، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صاحب العزة والاحترام، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، تقریباً 1.5 گھنٹے سے ماشاءاللہ یہ اجلاس عظیم، اس میں بچوں کی زبان سے، علماء کرام اور مفتیان عظام کی زبان سے قرآن و سنت کی بڑی اہم باتیں آپ نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل سے آراستہ اور مزین فرمائے۔ اب یوں سمجھو کہ دعا کا وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور چھوٹی سی حدیث مبارکہ، اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت شریفہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تم میں سے بلندی عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس ایمان کی طاقت، ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی ہے، اور ان لوگوں کو جن کے پاس علم کی طاقت، ایمان، علم کا نور اور علم کی روشنی ہے۔
آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو متوجہ فرمایا کہ دونوں جہاں کی بلندی، دونوں جہاں کی رفعت، دونوں جہاں کی شان و شوکت اور دونوں جہاں کی بڑائی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو نمبر 1 پر ایمان کی طاقت اور نمبر 2 پر علم کی طاقت، یہ دونوں باتیں بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی بلندی عطا فرمائے گا۔ اس میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثال دینے سے بات کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک مثال تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو آنکھیں عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، زبان عطا فرمائی بولنے اور چکھنے کے لیے، کان عطا فرمائے سننے کے لیے۔ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو ترقی عطا فرمانے کے لیے، رفع درجات کے لیے، درجات کو بلند و بالا فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف ایمان عطا فرمایا اور دوسری طرف علم عطا فرمایا۔ یہ دونوں دولت، ایک پر آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی، نمبر 2 پر خارجی روشنی، چاہے سورج کی ہو، چاہے چاند کی ہو، چاہے چراغ کی ہو۔ یعنی اگر بندے کے پاس آنکھیں ہیں اور آنکھوں میں روشنی ہے لیکن خارجی روشنی نہیں ہے تو آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یعنی اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ رات کے 2 بجے ایک آدمی کی آنکھ کھلی، کمرے میں ایک دم اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، بڑا گھنٹا کمرے میں لگا ہوا ہے، ہاتھ میں گھڑی بھی ہے، بار بار دیکھ رہا ہے کہ دیکھوں کیا بج گیا، مگر کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ ذہن میں آیا، میں جب سویا تھا آنکھوں کی روشنی ٹھیک تھی، اب آنکھ کھلنے پر کیا ہو گیا کہ میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، آنکھیں مل مل کر دیکھ رہا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، مگر آنکھ کام نہیں کر رہی۔ اچانک ذہن میں آیا، کمرے میں اندھیرا ہے، برابر میں کھڑکی کھول دوں۔ اب جو کھڑکی اس نے کھولی تو روڈ پر جو روشنی تھی وہ روشنی کمرے میں داخل ہوئی، آنکھوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا، دنیا کی چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے، چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس کا رنگ کالا ہے، سفید ہے یا کوئی دوسرا ہے، یہ اگر دوسری روشنی نہیں ہے، آنکھیں روشن ہیں ٹھیک ہیں لیکن دوسری روشنی نہیں ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یوں سمجھیے ٹھیک اسی طریقے پر دن کے 12 بج رہے ہیں، سورج نے پوری دنیا کو روشن کر رکھا ہے لیکن ایک آدمی سرے سے اندھا ہے، آنکھیں اس کے پاس نہیں ہیں تو آپ جانتے ہیں اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب کوئی کہنے لگے وے اندھے 12 بج رہے ہیں کیوں ٹکرا رہا ہے؟
تو وہ صاف کہے گا بھائی میں تو اندھا ہوں، تم تو اندھے نہیں ہو۔ گلزار دویستہ میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ رات کی اندھیری میں ایک نابینا کے ہاتھ میں چراغ ہے، اب وہ چراغ لے کر جا رہا ہے۔ اچانک ایک آدمی سامنے آیا، اس نے کہا کہ بھئی نابینا، تمہیں ہاتھ میں چراغ لینے سے کیا فائدہ؟ کہنے لگا مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں تو دیکھ نہیں رہا ہوں، لیکن سامنے والا آدمی چراغ کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ کوئی آ رہا ہے، تو میں دوسروں سے ٹکرانے کے لیے بچ جاؤں، میں نے اپنے ہاتھ میں چراغ لے رکھا ہے۔ الغرض میں نے عرض کیا کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے بندے کو دو روشنیوں کا محتاج بنایا، اور دونوں میں سے اگر ایک روشنی ہے اور ایک نہیں ہے تو یہ دیکھ نہیں پائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دو روشنی عطا فرمائی، دو نور عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 پر ایمان کا نور عطا فرمایا اور نمبر 2 پر علم کا نور عطا فرمایا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کسی نبی کو دنیا سے جائے ہوئے تقریباً 650 برس گزر گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، تقریباً 650 برس گزر گئے۔ اب کسی نبی کی تعلیم صحیح طریقے پر دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ایمان اور علم کے اعتبار سے کوئی تعلیم دنیا میں نہیں ہے، کوئی بیداری صحیح طریقے پر دنیا میں نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ ان دونوں نور کا نہ ہونے کی وجہ سے یہ اثر دنیا پر پڑا کہ نمبر 1 پر پوری دنیا میں شرک اور کفر چھا گیا، اور نمبر 2 پر جہالت چھا گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کفر اور شرک کے چھا جانے کا یہ عالم کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جس گھر کو بنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کر جس گھر کو بنایا، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ 2 نبیوں نے مل کر جس گھر کو بنایا۔ جب نبیوں کی تعلیمات دنیا میں نہیں، ایمان و علم کی روشنی سے اور ایمان و علم کے نور سے یہ دنیا غیر آباد ہو گئی، دنیا ویران ہو گئی، اور صحیح طریقے پر نہ کوئی مذہب باقی ہے اور نہ کسی مذہب کی تعلیم باقی ہے، حتیٰ کہ انجیل میں بھی اس زمانے کے لوگوں نے رد و بدل کر ڈالا، تغیر کر ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ مطاف کعبہ میں 360 بت، اور عجیب بات یہ ہے، میں ایک جملہ عرض کر دوں، جہالت تمام قسم کی برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ جس طریقے پر علم تمام قسم کے کمالات کا زینہ ہے، تو جہالت تمام قسم کی برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ نقصان کیا ہوا؟ ایسی جہالت چھا گئی کہ لوگ بیت اللہ کا طواف بعض لوگ ننگے ہو کر کرنے لگے۔
اب دونوں باتوں کا آپ اندازہ لگائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کھا کر، انسانیت پر ترس کھا کر فضل فرمایا، اور امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک طرف آپ ایمان لے کر تشریف لائے اور دوسری طرف علم لے کر تشریف لائے۔ آپ نے ایک طرف اس زمانے کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، ایمان کی طرف دعوت دی، اور دوسری طرف قرآن مقدس کی تعلیمات کی طرف دعوت دی۔ فائدہ کیا ہوا؟ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو آپ کو امین صادق کے نام سے پکارتے تھے اور بڑا ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن جب آپ نے ان دونوں چیزوں کی دعوت دینی شروع کی، ایک طرف اللہ کے نبی نے ایمان کی، اللہ کی وحدانیت کی، اور یہ اعلان کرنا شروع کیا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، تنہا کرتا ہے، بلا شرکت غیرے کرتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کے جبریل امین تک، اللہ ان کائنات کی کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، اور یہ کائنات کی تمام چیزیں کچھ بھی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محتاج ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کر اس زمانے کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچے، اور جا کر کے آپ نے یہ دعوت دی، ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس رب کی طرف تجھ کو بلاتا ہوں جس کے ہاتھ میں مارنا اور جلانا ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کہنے لگا ابراہیم کیا بات کرتے ہو، انا احیی و امید، مارنا اور جلانا میرے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جس کے ہاتھ میں مارنا اور جلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت پر اس بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ انا احیی و امید۔ اور اتنا ہی نہیں، جو بات کہی اس دعوے کے ساتھ دلیل پیش کی، اور دلیل کیا پیش کی؟ اس کے جیل خانے میں کچھ قیدی تھے، ایک قیدی تھا جس کو سولی دی جانی تھی، اور ایک قیدی تھا جس کو رہائی دی جانی تھی، اس کے قاعدے کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق۔ تو بادشاہ نے اپنی خدائی کو اور اپنے رب ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے جس کو سولی دی جانی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس کو رہائی ملنی تھی اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور پھر دعویٰ کیا، دیکھو انا احیی و امید، مارنا اور جلانا میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، کسی سے متاثر ہونے والے نہیں، ایمان اور ایمان والا کائنات کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ فوراً فرمایا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ اگر تو ایسا خدا ہے، ایسا قادر مطلق ہے، ایسا اپنے آپ کو مالک حقیقی مانتا ہے، کہتا ہے، تو میں جس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو پچھا سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بادشاہ لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، زبان بند ہو گئی، اب کیا جواب دوں؟ الغرض میں نے عرض کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو جو بتوں کے پجاری تھے، بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں
اللہ کے غیر کی پوجا کیا کرتے تھے، مکے کے مہند اور لیڈر بنے ہوئے تھے، جب ان لوگوں کے سامنے آپ نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تو وہ لوگ جو کل تک آپ کو امین و صادق کہتے تھے، آپ سب جانتے ہیں، مقابلے پر آ گئے، مخالفت پر آ گئے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ نے وحدانیت کی دعوت شروع کی تو ابھی جو آپ حضرات نے کئی بزرگوں کی زبان سے سنا، لا تسمعوا لہذا القرآن، تو دن بھر ان کفار و مشرکین کی محنت مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں سے چل پھر کر یہ رہی کہ دیکھو کسی سے بھی ملاقات کرو، کسی کا بھی کلام سنو، مگر محمد کا کلام مت سننا۔ تو میں نے عرض کیا دن بھر تو یہ کوشش، مگر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تشریف لے جاتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ اخنس ابن شریق، ابو جہل، ابو سفیان، دن بھر تو مخالفت کرنا، مگر قرآن مقدس کی حقیقت، اس کی عظمت، اس کی لطافت، اس کی چاشنی اور اس میں قلب و دماغ کو جو لطف حاصل ہوتا، جب وہ یاد آتا تو سننے کے لیے حرم پاک میں چلے جاتے۔ ایک دن صبح نکل رہے تھے، تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا بڑی غلطی ہم لوگوں نے کی، اگر ہمارے رات میں حرم پاک میں آ کر کے کلام اللہ کی تلاوت کا سننا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تو سارے آپ کے حلقے میں داخل ہو جائیں گے اور ہم پر الزام آئے گا کہ ہمیں تو دن بھر کلام اللہ کو سننے سے روکتے ہیں اور خود رات میں سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لاؤ معاہدہ کرتے ہیں، اب تک تو جو غلطی ہوئی اب نہیں آئیں گے۔ تینوں نے طے کر لیا اور پکا وعدہ کر لیا کہ اب کل کوئی نہیں آئے گا، مگر علماء فرماتے ہیں اگلی رات جب آئی اور یہ تینوں بستر پر لیٹے کروٹیں بدل رہے، بستر پر چین نہیں ہے، وہ لطافت ان کو حاصل نہیں، وہ قلبی سکون ان کو نہیں مل رہا ہے جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن مقدس کی تلاوت کے سننے میں ملتا تھا۔ تو ہر ایک نے الگ الگ اپنے طور پر یہ طے کیا کہ چلو کل معاہدہ تو ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں، کوئی نہیں آئے گا۔ تینوں نے اپنی اپنی جگہ پر یہ طے کیا، مگر نتیجہ کیا ہوا کہ تینوں کے تینوں پہنچ گئے۔ اب صبح کو جب نکلے تو پھر ملاقات ہو گئی اور پھر عہد و پیمان کیا۔ بالآخر اگلی رات میں یعنی تیسری رات میں بھی عہد و پیمان کے بعد آ گئے، پھر عہد و پیمان کر کے چلے گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اخنس ابن شریق نے 3 راتیں گزر جانے کے بعد اپنی لاٹھی اٹھائی اور ابو سفیان کے گھر پہنچے اور ابو سفیان سے جا کر کے یہ کہا کہ میاں ذرا ایک بات بتاؤ، صحیح بتاؤ، ایک بات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، جھوٹ مت بولنا۔ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بتاؤ کہ ان کے کلام کی کیا حالت ہے۔ ابو سفیان نے سوچا اگر جم کر تائید کر دوں تو کہیں اخنس ہاتھ سے نہ نکل جائے، جا کر اسلام قبول نہ کر لے، اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اس لیے کہ یہ بھی عربی زبان جانتا ہے۔ تو کیا کیا، دبے لفظوں میں ابو سفیان نے کہا کہ میاں اخنس دیکھو، سچی بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں، چونکہ محمد سچوں کے سچے، بچپن سے اب تک کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو وہ جو کلام پیش کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ کلام بھی سچا ہے۔
الغرض ابو سفیان نے دبے لفظوں میں صداقت پیش کی۔ اب ابو جہل کے پاس پہنچے اور اخنس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ ابو جہل سے جا کر کے کہا، میاں ابو جہل، ایک بات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، وعدہ کرو سچ بتاؤ گے؟ ابو جہل نے وعدہ کیا کہ بالکل سچ بتائیں گے۔ تو اخنس نے کہا، محمد جو کلام پیش کرتے ہیں ان کے کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں ابو جہل نے ایسے طریقے پر صداقت پیش کی کہ اخنس کیا بات معلوم کرتے ہو؟ ہم بچپن سے محمد کو جانتے ہیں، پوری زندگی میں کبھی ان کی زبان سے کوئی جملہ جھوٹ نہیں نکلا، اور اب وہ جو کلام پیش کرتے ہیں واللہ ما کذب احد، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب بھی وہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کلام سچا، وہ سچوں کے سچے، کلام تو ان کا بالکل سچا ہے۔ اب بات آ گئی کہ جب محمد بھی سچے، کلام بھی سچا، تو ذرا یہ تو بتا دو مانتے کیوں نہیں؟ تو ابو جہل نے کیا کہا سنو۔ اخنس بات یہ ہے ان کی اور ہماری چشمک چلی آ رہی ہے، اختلاف چلا آ رہا ہے، اور یہ اختلاف سیاسی اختلاف ہے۔ کبھی وہ اونچے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اونچے ہو جاتے ہیں، اور اب ایک آدمی اس خاندان میں سے ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ جو دعویٰ سچا ہے، ہم ان پر ایمان لے آئیں، ان کی بات کو تسلیم کر لیں تو ہم نیچے ہو جائیں گے، وہ اور ان کا خاندان اونچا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے تو دم آخر تک یہ طے کیا ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، محمد کی تائید نہیں کرنی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میدان بدر میں 2 چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کا یہ کمال اور اعجاز ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جب کلام اللہ کے سننے کا نمبر آتا وہ جانتے تھے کہ مکے کے لوگ قرآن مقدس کی جامعیت کو، عربی زبان کی نظم کو اور عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کو یہ عرب کے لوگ جانتے ہیں۔ قرآن مقدس کی جو فصاحت اور بلاغت ہے ان کی تمام تر عربی اس سے نیچے رہ جاتی ہے۔ یہ عاجز ہو کر اور اس کے تقدس کو دیکھ کر کے یہ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور اس کو قبول کرنے لگیں گے۔ اس لیے کوششیں تو ہوتی رہیں، لیکن جس درجے انہوں نے کوشش کی اللہ نے فضل فرمایا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان تمام کی تمام مخالفتوں میں، ان تمام کی تمام کوششوں میں ایمان بھی قبول کرتے رہے، تعلیمات مصطفیٰ کو بھی حاصل کرتے رہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے 13 سالہ زندگی دیکھیں، ساری آقا کی زندگی، صحابہ کی زندگی مختلف تکلیفوں میں، یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ رہا، وہ بھی انہی 13 سال میں ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پہنچنے کے بعد نمبر 1 پر آپ نے وہاں کے یہودیوں سے جو مدینہ منورہ کے چاروں طرف یہودی آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان سے آپ نے معاہدہ کیا، ان کو اپنا حلیف بنایا کہ اگر کوئی دشمن طاقت ہم پر چڑھ کے آئے تو تم ہمارا ساتھ دو، اور تم پر اگر کوئی دشمن طاقت چڑھ کے آئے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا۔ نمبر 2 پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اسلام قبول کرے وہ ایک طرف ایمان سیکھے، دوسری طرف قرآن سیکھے۔ ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کے لیے صفہ پر
جس کو چبوترا کہتے ہیں، اور اصحاب صفہ یعنی جو اسلام قبول کرے وہاں تعلیمات مصطفیٰ یہ مدرسے کا نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے اور دین کے عام کرنے کے لیے یہودیوں سے معاہدے کیے اور وہاں پڑھنے پڑھانے کا انتظام کیا۔ ایک ایک وقت میں 400 ساڑھے 400 تک حضرت ابو ہریرہ کا دودھ پینے کا واقعہ جب پیش آیا اس وقت بھی تقریباً 70 صحابہ تھے۔ الغرض یہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود ایک طرف ایمان پر محنت اور دوسری طرف قرآن پر محنت، علم نبوی پر محنت، جس کا اثر یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع حجۃ الوداع میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں جو بھی کسی ایک کی رائے اختیار کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس عطا فرمایا، تعلیمات مصطفیٰ عطا فرمائی۔ ہر زمانے میں باطل طاقتیں اس کوشش اور فکر میں ہیں کہ ان کی زندگی سے ایمان نکل جائے اور ان کی زندگی سے قرآن نکل جائے۔ ملت کی ذمہ داری، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ایمان کی حفاظت کی فکر، قرآن کی اور قرآن کی تعلیمات کی حفاظت کی فکر۔ یہ مدارس اسلامیہ اور یہ مکاتب قرآنیہ اور دین کے مختلف شعبے جن میں دعوت و تبلیغ بھی ہے، خانقاہی نظام بھی ہے، ان سب شعبوں میں مکمل طور پر اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن مقدس اور ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دولتوں کو لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اللہ اس نظام پر امت کو باقی رکھے اور اس نظام کے مطابق جو شعبے اللہ نے عطا فرمائے ان کے ذریعے سے کوشش اور محنت اور ہم سب مل کر ان کا تعاون کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو بھی اپنی زندگی میں ایمان لائے اور جو بھی تعلیمات مصطفیٰ کو حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی بلندی، دونوں جہاں کی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولتیں عطا فرمائے اور ان سے مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔